اس پروگرام میں شامل ہوگا ایک تنقیدی جائزہ پاکستان کے روز بروز بدلتے سیاسی، معاشی اور معاشرتی حالات کا۔ ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، تجزیہ پیش کیا جائے گا پس پردہ محرکات کا۔ پاکستان کے بارے میں آپ سب کچھ جان سکیں گے ان سائٹ پاکستان میں قاضی محمد اسد کے ساتھ، ہر اتوار اور منگل کی شب 8 بجے صرف ہزارہ ایکسپریس نیوز پر۔ آداب ناظرین، پروگرام انسائٹ پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاضی محمد اسد۔ ہم نے تقریباً فیبروری کے مڈ میں اس سال میں ایک بہت بڑا کرائسس کی لپیٹ میں دنیا آئی، اس کو دیکھا، جس کو دنیا کرونا کی وبا کے نام سے جانتی ہے۔ اس وبا نے جہاں ہماری زندگی میں بہت سے اثرات ڈالے، اس نے سب سے جو بڑا اثر ڈالا وہ لوگوں کے کام اور کاروبار پر تھا۔ میڈیوکر کاروبار جتنے بھی تھے، جو اوسط درجے کے لوگ کر رہے تھے، وہ بری طرح اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ لوگوں کو بہت بھاری نقصان اٹھانے پڑے اور زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ کاروبار کے اس بے پناہ نقصان کے بعد اب کرونا وبا کے ختم ہونے کے بعد لوگ دوبارہ اسٹیبلش ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔ تو آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے جناب حاجی عبدالمالک صاحب کو۔ یہ اسمال انڈسٹریز ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، اس کے علاوہ مانسیرا چیمبر آف کامرس کے نائب صدر بھی ہیں۔ تو ان سے ہم گفتگو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو لوگوں کے اوپر یہ جو برا وقت آیا ہوا ہے، جو مشکل وقت آیا ہوا ہے، اس سے وہ کیسے نپٹ سکتے ہیں، اور ان کو خود انڈسٹری کی فیلڈ میں کن مشکلات کا سامنا ہے، اور یہ گورنمنٹ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور گورنمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، اور کس طرح کے تناظر چل رہے ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو مالک صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ تھوڑا سا اپنا تعارف ہمیں کروائیے تاکہ ناظرین جان سکیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ ہزارہ جو اسمال انڈسٹریز کے ایسوسیشن ہے اس کے صدر ہیں، اور گزشتہ 4 سال سے آپ اس کے صدر ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مانسیرا چیمبر آف کامرس میں بھی اس کے نائب صدارت کے فرائض آپ سر انجام دے رہے ہیں۔ تو آپ بتائیے بزنس کے ریلیٹڈ اپنا جو آپ کا تھوڑا سا انٹروڈکشن اپنا دیجیے ناظرین کو۔ شکریہ، پروگرام میں انوائٹ کرنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو مسئلہ اس طرح ہے کہ سر میرا عبدالمالک نام ہے، اور یہاں ڈسٹرکٹ مانسیرا سے ہی میرا تعلق ہے۔ تو اسمال انڈسٹری اسٹیٹ مانسیرا میں میرا یہ ماربل اور گرینائٹ کا کاروبار ہے، اور تقریباً عرصہ 4 سال سے میں مانسیرا اسمال انڈسٹری اسٹیٹ ایسوسیشن کا صدر ہوں۔ تو آگے جو آپ کی بات ہے مسائل کے حوالے سے، جس طرح کہ پوری دنیا میں کرونا ہے اور سارے لوگوں کے کاروبار ڈسٹرب ہوئے، اسی طرح ہماری جو ماربل انڈسٹری ہے اسے بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں یہ ہے کہ جس طرح پوری دنیا بند ہوئی تو ظاہر ہے ہمارے کاروبار بھی بند ہوئے۔ تو اس میں گورنمنٹ نے ہمارے لیے ایسا کوئی پیکج اناؤنس نہیں کیا ہے کہ جس کا ہم لوگوں کو فائدہ ہوتا۔ جسٹ ایک کیا تھا انہوں نے بجلی کے بلوں میں انہوں نے کرائٹیریا یہ رکھا تھا کہ جن لوگوں کے لوڈ ہیں 5 کلو واٹ سے 70 کلو واٹ تک، تو ان کو 3-4 مہینے گزشتہ سال کے ان بلوں میں جتنے انہوں نے استعمال کیے تھے ان میں ریلیف دیا تھا۔ اس کے علاوہ مطلب اس سے پوری انڈسٹری مفید نہیں ہوئی، چونکہ ہمارا اکثر جو ہماری انڈسٹری ہے اس میں لوڈ زیادہ ہوتا ہے، تو اس طرح ہمیں اس کے ریلیف کا فائدہ نہیں ہوا۔ پھر اس کے اگینسٹ یہ ہوا کہ جب دوبارہ کاروبار شروع ہو گئے تو گورنمنٹ نے بجلی کی ریٹ بڑھا دیے، ٹیکس اوپر زیادہ بڑھا دیے، اور یہ ہوا کہ وہ جو فائدہ انہیں دیا گیا تھا وہ واپس اس شکل میں گورنمنٹ نے واپس لے لیا۔ تو اس طرح کی ہمیں صورتحال کا سامنا رہا ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی ایسی فیسلٹی نہیں دی گئی اور ایسا کوئی ہمیں ریلیف نہیں دیا گیا۔ گورنمنٹ آپ کو کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں تھی، اور آپ بہت بڑا فائنینشیل لاس بھی آپ نے فیس کیا ڈیفینیٹلی کرونا کے دنوں میں۔ اس کے بعد جب آپ نے دوبارہ بزنس سٹارٹ کیا، جب لاک ڈاؤن ختم ہوا اور آپ نے بزنس سٹارٹ کیا، تو آپ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ ڈیفینیٹلی ہر کاروبار کے ساتھ یہی ہوا۔ تو جب آپ اس کاروبار میں جب آپ نے واپس اس کو ریزیوم کیا، تو آپ کو جو مشکلات سامنے آئیں، آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ آپ کو جو ریلیف دیا گیا تھا وہ بھی واپس آپ سے لے لیا گیا دوسرے طریقوں سے، تو
تو آپ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اب یہ جو مشکلات ہیں, یہ جو آپ گورنمنٹ سے بیسیکلی کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے, گورنمنٹ آپ کس طریقے سے ہیلپ کرے, کس طریقے سے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے, اور گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا تو اس کی کوئی وجہ بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ گورنمنٹ کیوں فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی؟ کیونکہ دیکھیں جی, بزنس فلرش ہوگا تو عوام ترقی کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کسی ملک میں کاروبار جب ترقی کرتا ہے تو عوام کی جو عمومی صورتحال ہوتی ہے اس میں بہتری آتی ہے, ہر لوگ بندہ خوشحال ہوتا ہے, اور سارا جو زندگی کی رونقیں ہوتی ہیں وہ کاروبار کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں. تو کیوں گورنمنٹ اس حد تک بے حس آپ کو نظر آئی کہ انہوں نے کاروبار, جو چلتے کاروبار تھے ان کو بھی بند کرنے کی ایک قسم کی انہوں نے کوشش کی, اور کسی طریقہ کا کوئی ریلیف دینے کی بات نہیں کی, کوئی آپ لوگوں کو کوئی بھی پیکیج نہیں ملا, کوئی ریلیف نہیں ملا, کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکس میں چھوٹ نہیں ملی بلکہ ان کو بڑھا دیا گیا. تو اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے کہ یہ کیا ہوا, بیسیکلی یہ معاملہ کیا تھا, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ دیکھیں جی, ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی آفت آ جاتی ہے ملک کے اندر, یا ایسے کوئی معاملہ آ جاتے ہیں, تو گورنمنٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ ان کا ایک ہی رونا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, ملک پہلے سے قرضوں میں جکڑا ہوا ہے. تو اس طرح کی ہیلے بہانے گورنمنٹ کرتی ہے کہ بھئی فنڈ نہیں ہے, اور جس کی وجہ سے عوام کو پھر جو ہے نا ریلیف نہیں دیا جاتا. اس کی وجہ بنیادی یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنے ادارے ہیں جو ملک کو چلا رہے ہیں, انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں یا اور ہمارے قومی ادارے ہیں, تو وہ آپ دیکھ لیں کہ الٹیمیٹلی سارا اس میں یہ ہے کہ یہی حال ہے کہ فنڈ نہیں ہے. بھئی آسان اس کا یہی ہے کہ فنڈ ہمارے پاس نہیں ہے, ملک پہلے ہی قرضوں میں جکڑا ہوا ہے. تو ادارے ہمارے اس لیول پہ کام نہیں کر رہے کہ مثلا جس طرح ابھی یہ جیسے پہلے زلزلہ آیا تھا, آپ کو یاد ہو, یا ہمارے ہزارہ ڈویژن میں بہت لوگ زیادہ متاثر ہوئے تھے, وہ بھی اس طرح گورنمنٹ لیول پہ تو کام اس طرح نہیں ہوئے, لیکن یہ کہ این جی اوز وغیرہ نے لوگوں کو جو ہے نا ریلیف دیے. تو اب اس کے بعد دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑا, یہ پوری دنیا میں ایک سسٹم آیا, ایک حادثے کے طور پہ آپ اس کو لے سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہوا کہ ظاہر ہمارے ملک کے لوگ بھی, کاروباری لوگ اس میں سفر ہوئے, لیکن گورنمنٹ کے پاس دینے کے لیے بات وہی آ جاتی ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا. الٹا یہ ہوا کہ وہ چیزیں جو تھوڑے بہت آٹے میں نمک کے برابر جو اعلانات کیے تھے, وہ دوسرے طریقوں سے اب جو ہے نا ان سے ریورس لے رہے ہیں واپس, بجلی کے بل بڑھا دیے, ٹیکس بڑھا دیے کر کے واپس لے رہے ہیں. تو گورنمنٹ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے ہمارے ادارے فعال ہونے چاہیے, اور اداروں کے اپنے فنڈ ہونے چاہیے, وہ باقاعدہ اداروں کے اندر جو لوگ ہونے چاہیے, وہ اہل لوگ ہونے چاہیے اداروں کو جو چلا سکیں. اس کی میں آپ کو مثال ایسے دیتا ہوں کہ کوئی بھی آپ پرائیویٹ بزنس کرتے ہیں تو آپ ایک کرائٹیریا سیٹ کرتے ہیں, آپ ایک ٹارگٹ رکھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. اگر وہ آپ جو ٹیم رکھتے ہیں, آپ جو بندے رکھتے ہیں, اگر وہ آپ کے معیار پہ پورا نہیں اترتے, ان کو آپ نوکری سے نکال دیتے ہیں. تو سرکاری جو ہمارے ادارے ہیں, جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں, ان میں ایسی کوئی وہ ان کا کرائٹیریا یا ایسا سسٹم نہیں ہے. وہ نقصان در نقصان میں جا رہے ہیں, نقصان در نقصان میں جا رہے ہیں. تو جس کا الٹیمیٹلی جو آ کے نقصان جو ہے نا پھر عوام کو ہوتا ہے. اور جب ایسے حادثات آتے ہیں تو ان میں یہ ساری ان کی کارکردگی کھل کے سامنے آ جاتی ہے. یہاں ایک بہت اہم سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. دیکھیے, گورنمنٹ آپ کو فیسیلیٹیٹ بالکل نہیں کر رہی, وہ آپ کو کچھ بھی ریلیف دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. حالانکہ ریلیف آپ مانگتے بھی نہیں ہیں, یہ بہت ٹف کنڈیشن تھی جن میں ریلیف ڈیمانڈ کیا گیا. لیکن گورنمنٹ لیتی کیا ہے, اس پہ بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیں. گورنمنٹ آپ سے لیتی کیا ہے؟ میں آپ کو عام بندے کی مثال اگر دوں, جس طرح ہم لوگ ہیں, زندگی گزارتے ہیں, ہم گاڑی میں پیٹرول ڈلواتے ہیں. آج کل ہم 1 لیٹر پیٹرول پہ تقریباً 55 روپے گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے ہیں. ہم بجلی کا بل دیتے ہیں, اس میں بھی ہم ٹیکس دے رہے ہیں. ہم کوئی مکان خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں, اس پہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں. ہم کسی ریسٹورنٹ میں جا کے کھانا کھاتے ہیں تو اس پہ بھی 30% ٹیکس ہم گورنمنٹ کو دیتے ہیں. ہم بازار سے کوئی چیز بھی خریدتے ہیں, ایون کہ بالکل مائنیوٹ چیز ہوتی ہے, ایک ٹوتھ پیسٹ خریدا, ایک ٹوتھ برش خریدا, یا کوئی کریم خریدی, کوئی شیمپو خریدا, مطلب جو بالکل نارمل ڈیلی لائف کی چیزیں, اس پہ بھی ہم تقریباً 30% ٹیکس گورنمنٹ کو دے رہے ہوتے ہیں. 100 روپے کی چیز ہم 130 روپے میں خرید رہے ہوتے ہیں. اور یہ حال پورے ملک کا ہے, اس سے کوئی طبقہ بچا ہوا نہیں ہے. اب ظاہری بات ہے, سیلز ٹیکس سے تو کوئی بھی شخص بچ نہیں سکتا. پھر آپ انکم کے اوپر بھی ٹیکس لے رہے ہیں, جتنی آپ کی انکم ہو رہی ہے اس پہ بھی ٹیکس لے رہے ہیں. پھر جو بزنس اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ پروفٹ کے اوپر بھی ٹیکس لگا رہا ہے. مطلب ٹیکس گورنمنٹ ہر طریقے سے ہم سے لے رہی ہے, ہم سے نچوڑا جا رہا ہے ہمیں. مطلب ٹیکس تو ہم نے ہر صورت میں دینا ہی دینا ہے, اس سے بچنے کی کوئی چانس ہی نہیں. اس کے بعد گورنمنٹ روتی ہے کہ ٹیکس کلیکشن کم ہوئی. اس کے بعد FPR جو ہمارا محکمہ ہے ماشاءاللہ سے,
اس کے ہر سال جو ہے کہتے ہیں ہمارا اتنا ٹارگیٹ تھا، ہم نے اس سے اتنا کم ٹیکس کلیکٹ کیا. اس کی آپ کے نزدیک کیا وجہ ہے؟ مطلب آپ اتنا ٹیکس لیتے ہیں، آپ ہر چیز کے اوپر ٹیکس لے رہے ہیں، آپ نے عام آدمی کی زندگی اجیرن کر دی ہے، اور اس کے بعد آپ کا یہ رونا کہ آپ ٹیکس ہی نہیں کلیکٹ کر پائے. اور آپ سے اسپیسیفکلی میں سوال پوچھوں گا، آپ کی انڈسٹری میں کون سے ٹیکس آپ سے لیے جا رہے ہیں؟ تھوڑا آپ ان سے روشنی ڈالیں تاکہ ناظرین کو پتہ چلے کہ گورنمنٹ ٹیکس لے رہی کس طرح ہے، کس طرح لوٹا جا رہا ہے. میں یہ ورڈ یوز کروں گا، مے بی اٹ ساؤنڈس بٹ ادر وے، بٹ وی ہیو ٹو یوز دیٹ، کہ ایک قسم کی لوٹ ماری ہے. بھتہ ہے کہ آپ سے لیا جا رہا ہے، آپ سے ہر مہینے لیا جا رہا ہے، آپ سے ہر دن لیا جا رہا ہے، آپ سے ہر چیز کے اوپر لیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جب کسی ریلیف کی بات آتی ہے، جب کسی کی تو ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں. یہ ایک بہت ہی تلخ سچویشن ہے میرا خیال ہے، اور اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. اگر ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، عام طور پہ جو پاکستان میں یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. میں نے جتنا ٹیکس کو اسٹڈی کیا، کہتے ہیں دنیا میں کینیڈا میں بہت ٹیکس دیا جاتا ہے، لیکن وہ گورنمنٹ ان ریٹرن بہت ریلیف بھی دیتی ہے اپنی عوام کو. ان کی گروسری کی ساری آئٹم سبسڈائزڈ ہیں، انہوں نے اور بہت سے علاج معالجے کی بہت اچھی سہولتیں ہیں وہاں پہ، ٹریول کی سہولتیں ہیں وہاں پہ، بہت فائدے بھی ہیں جو عوام کو دیے جا رہے ہیں. ہمارے ملک میں جب ہم سے اتنا ٹیکس لیا جا رہا ہے، اس کے بدلے میں ہمیں کیا دیا جا رہا ہے؟ اگر میں بیمار ہو جاؤں تو میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں علاج نہیں کروا سکتا، کیونکہ وہاں کی حالت اتنی بری ہے کہ میں چاہوں گا کہ میں بھلے قرضہ لوں لیکن میں کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاؤں، کسی ایسے ڈاکٹر کو دکھاؤں اور میں ٹھیک ہو جاؤں. میں اپنے بچے کو گورنمنٹ اسکول میں نہیں بھیج سکتا پڑھنے کے لیے. میں گورنمنٹ کا کوئی فائدہ بھی میں اٹھا نہیں سکتا. مطلب ایون اگر میں موٹر وے پہ چڑھتا ہوں، انہوں نے ہمیں بنا کے دے دی، ہمارے اوپر احسان کیا گورنمنٹ نے کہ موٹر وے بن گئی، لیکن موٹر وے پہ چڑھتے ہی مجھے ٹول ٹیکس دینا پڑے گا بہت ہیوی. یہ جو ہمارے اوپر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم ٹیکس نہیں دیتے، اس کے اوپر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. دیکھیں سر، ٹیکس کا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح گورنمنٹ کا ریٹ ہے بجلی کا 13 روپے پر یونٹ ہے سرکاری ریٹ، ٹھیک ہے سر. اب ہمیں پڑتا ہے 26 روپے، 24 روپے، 28 روپے، 30 روپے یونٹ پڑتا ہے. یعنی کہ جتنی ہم بجلی یوز کرتے ہیں اس کے اوپر مطلب 100% ٹیکس ہے. یہ آپ اس میں آپ بجلی کا بل پڑھیں تو آپ کو 20-50 قسم کے آپ کو ٹیکس نظر آئیں گے. انڈسٹریز سے تو ایک اس طرح لیا جاتا ہے. پھر آپ جس طرح آپ نے ڈیزل پٹرول کی بات کی، ہمارے پاس جو ٹرک آتے ہیں ظاہر ہے وہ پھر ہم کرایہ پے کرتے ہیں، وہ بھی ڈیزل پٹرول یوز کرتے ہیں، اس میں بھی جاتا ہے. پھر ہم سے EOBI لیا جاتا ہے، سوشل سیکورٹی لی جاتی ہے، اور بہت سارے ٹیکس لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو جس طرح کہ ہمارا یہاں پہ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ ہے، SIDB ہے، وہ ہم سے ٹیکس لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. TMA والے لیتے ہیں. تو یعنی کہ ٹیکس تو کوئی 20 قسم کے ٹیکس ہم سے لیے جاتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں گورنمنٹ ہمیں کوئی ایک فیسلٹی بتا دے کہ وہ دیتی ہے. جس طرح میں آپ کو ڈسٹرکٹ مانسیرا کی مثال دوں کہ ڈسٹرکٹ مانسیرا ہمارے KPK کا تقریباً کوئی 4-5 بڑے ڈسٹرکٹ میں سے ایک ڈسٹرکٹ ہے یہ. اور ہمارے ڈسٹرکٹ میں انڈسٹری اسٹیٹ یہ جو بنا ہے 1984 میں بنا ہے. آپ دیکھ لیں گورنمنٹ کے اداروں میں یہ حال ہے 1984 میں انڈسٹری اسٹیٹ بنا ہے، اس کے بعد یہاں پہ کوئی انڈسٹری اسٹیٹ ہی نہیں بنا ہے. تو نوکریاں کہاں سے پیدا ہوں گی؟ کاٹیج انڈسٹری کہاں سے جو ہے نا ترقی کرے گی؟ تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں وہ ادارے فعال نہیں ہیں، وہ کام نہیں کر رہے اپنا جو ان کو کرنا چاہیے. اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوئے، وہ اسی وجہ سے نہیں ہوئے کہ وہاں پہ جو ان کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کے میری نظر میں اہل نہیں ہیں. جیسے ان کو یا سفارشی کہہ سکتے ہیں یا پیسے دے کے بھرتی ہوتے ہیں، 100 جو بھی آپ اس کی نکال لیں، لیکن یہ ہے کہ اہل نہیں ہے. تو ٹیکس کا پھر سب سے جو ہمارا بڑا مسئلہ ہے وہ ٹیکس کے طریقہ کار کا پہ ہمیں بڑا اختلاف ہے گورنمنٹ سے. کیونکہ پچھلے سال ہماری اسٹرائک بھی رہی پورے پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے GST کے معاملے میں. تو وہ ٹیکس کا جو گورنمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ 90% لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکس کا گورنمنٹ کا کلیکشن کا طریقہ کار بہت بڑا غلط ہے. اگر اس طریقہ کار کو ہم کہتے ہیں کہ ٹیکس کم نہ کیا جائے، ٹھیک ہے ٹیکس ہم پہلے بھی دے رہے ہیں پھر بھی دیں گے، لیکن ٹیکس کا طریقہ کار جو ہے نا وہ ٹھیک کیا جائے کہ جو بندہ ٹیکس دے رہا ہے اسے پتہ ہو کہ مجھ پہ یہ ٹیکس ہے اور میں نے یہ آسانی سے جا کے بینک میں یہ جمع کرا دینا ہے. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ ٹیکس بھرنے کے لیے ہمیں ایک وکیل کی ضرورت پڑتی ہے. بڑے بڑے بزنس مین میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ اپنا وکیل رکھتے ہیں ٹیکس بھرنے کے لیے. اب دیکھ لیں کہ جو فیسیں وکیل کو پے کرنی پڑتی ہیں وہ بندہ ٹیکس دے دے اگر نظام آپ کا ٹھیک ہو، لیکن اس طرف جو ہے نا ہماری گورنمنٹ آتی ہی نہیں ہے. جس پہ ہم نے اسٹرائک بھی کی، بہت سارے معاملات بھی کیے، لیکن نتیجہ جو ہے نا 0 نکلتا ہے.
اچھا، ایک سوال بالکل آپ کی انڈسٹری کے ریلیٹڈ ہے کہ پاکستان میں ایک ادارہ بنا، شاید 10 سال ہو گئے ہیں اس ادارے کو بنے ہوئے، جس کا نام رکھا گیا پاکستان اسٹون ڈیولپمنٹ اتھارٹی. جی جی. ایک بڑا گورنمنٹ ادارہ تھا، اس کا بہت بڑا بجٹ بھی رکھا گیا ڈیفینیٹلی. اس ادارے نے آپ کے لیے کیا کیا؟ تھوڑا سا ہمیں اس کی نشاندہی کیجیے. یہ تقریباً 10 سال سے اس کو زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. پاسڈیک پاکستان اسٹون ڈیولپمنٹ اتھارٹی یہ سر بنا تھا مشرف دور میں، اور اس کی گورنمنٹ تھی کافلی کی گورنمنٹ تھی. تو اس کو تقریباً 15-16 سال جو ہو گئے ہیں وہ بنا ادارہ. تو اس ادارے کی ڈیوٹی یہ تھی کہ آپ نے پاکستان میں جتنے بھی اسٹون ہیں ان کو ڈیولپ کرنا ہے. ان کو مطلب جس طرح پورے ورلڈ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو اس لیول پہ لے کے جانا ہے. تو ہماری بدقسمتی آپ دیکھ لیں کہ اس ادارے نے بیڑا غرق کر دیا سارے فنڈ کا. انہوں نے 3 انڈسٹری اسٹیٹ شروع کیے. ایک ہب کے اندر شروع کیا، کراچی کے اندر، بلوچستان میں آ جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے. اور ہمارے KPK میں ایک انہوں نے سٹارٹ کیا رسال پور میں، ڈسٹرکٹ نوشہر آتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک انہوں نے شروع کیا محمد جنسی میں، سابقہ فاٹا تھا، ابھی تو KPK میں مرج ہو گئے. یہ 3 انڈسٹری اسٹیٹ ابھی تک یہ 14-15 سالوں میں فعال نہیں کر سکے، فنکشن نہیں کر سکے، ٹھیک ہے نا. اور عوام کو ایسے انہوں نے بروشر دکھائے، ایسے سبز باغ دکھائے کہ یہاں پہ پارکیں ہوں گی، یہاں پہ سیوریج کا نظام، پانی آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا، آپ کی ویسٹ یہاں پہ آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی. اور لوگوں سے پیسے لے لیے، پیسے لے کے کھا پی گئے. اور گراؤنڈ لیول پہ آپ جا کے دیکھیں اس انڈسٹری اسٹیٹ میں تو 6-6 فٹ پانی کھڑا ہوتا ہے. اور ابھی تک 20% لوگوں کو وہ پلاٹ جو ہے نا ڈیلیور نہیں کر سکے. پھر ایک اور بڑا المیہ ہمارے ساتھ اس ادارے نے یہ کیا کہ جتنا ہمارا مائننگ سیکٹر تھا تو ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ آپ مائننگ کو ورلڈ لیول پہ لے کے جائیں، کہ جس طرح ورلڈ پوری دنیا میں مائننگ ہوتی ہے، یعنی کہ بلاسٹنگ سے جو نقصان ہوتے ہیں بلاسٹنگ سے بچایا جائے، اس کو پراپر ایک طریقے پہ لے کے جائے جس طرح باقی دنیا کرتی ہے. وائرسا لگائیں اور مختلف کٹنگ ٹول ہوتے ہیں وہ استعمال کریں اور آپ کی ویسٹیج کم سے کم آئے. تو انہوں نے یہ کیا کہ جو باہر سے ورلڈ بینک سے کچھ ہمیں ایڈ بھی آئی، وہاں سے مشینیں آئیں مائننگ کے لیے، تو انہوں نے مطلب وہ مشینیں رینٹ پہ دینی شروع کر دیں. اب ان کا سارا جو دار و مدار ہے جو وہ ایک رینٹل کمپنی بن گئی. پاسڈیک جو ایک رینٹل کمپنی بن گئی. اب جو مشینیں رینٹ پہ دے رہے ہیں، مشینیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی ہیں، جگہ جگہ مائنوں پہ کھڑی ہیں، ان کی ریپیئرنگ کا کوئی سسٹم نہیں، کوئی طریقہ کار نہیں. تو بات پھر جو میں نے سٹارٹ میں کی کہ وہی آ جاتی ہے کہ جب آپ اداروں میں نئے لوگوں کو بٹھائیں گے تو ان کا پھر یہ اشر ہمارے سامنے ہے. اس نے بجائے ترقی کرنے کے وہ سارے فنڈ کا بیڑا غرق ہو گیا. ایک اور بات جو آپ سے ڈسکس کرنی بہت ضروری ہے کہ آپ کی جو اسمال انڈسٹریز تھی، ان کی ایک ایکسٹینشن بننی تھی مانسیرا کے اندر، جی جی، جو شاید کافی عرصے سے زیر بحث رہی، میرا خیال ہے منظور بھی ہوگی. وہ کیوں نہیں بن سکی یا بن گئی ہے تو کہاں تک پہنچی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. نہیں، وہ اس طرح ہے کہ اسمال انڈسٹری اسٹیٹ آپ فیز 2 کی بات کر رہے ہیں. جی، فیز 2 کے لیے ابھی تک گورنمنٹ کے جو ادارے آتے ہیں ہمارے پاس، لیکن ابھی تک وہ انہیں کوئی جگہ وہ سلیکٹ نہیں کر سکے. تو فی الحال پینڈنگ پڑا ہے کام. ابھی تک جگہ مطلب اس کے لیے کوئی فیزیبل جگہ دیکھ رہے ہیں. جگہ تو بہت ساری ہیں لیکن گورنمنٹ کی اپنی کچھ پالیسیاں ہوتی ہیں، کچھ ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ابھی تک وہ پینڈنگ ہے. نہیں ہو سکا. نہیں، بالکل ہی پینڈنگ ہے، مطلب اس کا کام بالکل ہوا ہی نہیں. جگہ مختص ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی؟ جگہ نہیں مختص ہوئی ابھی. اچھا، آپ کی کچھ تجاویز تھیں کہ آپ نے کچھ بتایا ہوگا مطلب کہ آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں، اس جگہ پہ کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو سر جگہ بتائی ہیں، 3-4 جگہ ان کو دکھائی ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے جگہ کی سلیکشن نہیں کی ہے. اور یہاں پہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں بہت زیادہ ضروری ہے. جس طرح کہ ہمارا انڈسٹری اسٹیٹ ہے، وہاں پہ الحمدللہ سارے جتنے بھی کارخانے ہوں، یونٹیں ہوں، فنکشن ہے، بال ہیں. پھر ہمارا جو بلیک گرینائٹ ہے ڈسٹرکٹ مانسیرا میں، یہ ورلڈ لیول کا گرینائٹ ہے، زبردست قسم کا. تو یہاں پہ میں تو کہتا ہوں ایک نہیں 4-5 انڈسٹری اسٹیٹ ہونے چاہیے اور بڑے انڈسٹری اسٹیٹ ہونے چاہیے. لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے. آپ اپنا کوئی پروڈکشن جو ہے آپ اپنا جو تیار کرتے ہیں، جو بھی پتھر سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں، ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں؟ ایکسپورٹ دیکھیں پاکستان میں ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے. مطلب آپ 1% بھی پورے ورلڈ کا آپ نہیں کہہ سکتے کہ 1% بھی جو ہے نا وہ ہمارا ایکسپورٹ میں ایسا نہیں ہے. جتنی دنیا میں
ایکسپورٹ کا کام ہوتا ہے ماربل کا یا گرینائٹ کا، تو اس میں پاکستان کا 1% ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ کس کی کوتاہی ہے؟ مطلب آپ پروڈیوس نہیں کر رہے، اس کوالٹی کی چیز نہیں پروڈیوس کر رہے ہوں گے، یا آپ اس لیول کا کوئی کام کر رہے ہوں کہ آپ باہر کی دنیا میں بھیج سکیں؟ کیوں ایسا نہیں ہو رہا؟ اس میں دیکھیں، یہ ہے مقابلے کا دور۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ انڈیا کا مقابلہ ہے، ہمارے ساتھ چائنا کا مقابلہ ہے، ایون کہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایران میں بھی یہ کام ہو رہا ہے، ترکی میں کام ہو رہا ہے۔ تو باوجود ایران پہ کچھ ورلڈ پابندیاں بھی لگی ہوئی ہیں، اس کے باوجود اپنے آپ کو انہوں نے بہت زیادہ اسٹرانگ کیا ہے اس ماربل اور گرینائٹ میں، ہم سے کئی گنا اچھا جو ہے نا وہ چیزیں تیار کرتے ہیں۔ ریزن جاننا چاہ رہا ہوں آپ کیوں نہیں کر پا رہے؟ ریزن کی طرف میں آ رہا ہوں۔ ریزن یہ ہے کہ جس طرح میں نے بتایا کہ یہاں پہ ہماری مائننگ جو ہے نا، مائننگ ہماری اس لیول کی نہیں ہے کہ جس لیول کی باقی دنیا میں ہو رہی ہے۔ ہمارا تقریباً 50% سے زیادہ مال جو ہے نا وہ ویسٹیج میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہمارے جو کٹنگ ٹول آتے ہیں اس کو پروسیس کرنے کے لیے، وہ سارے امپورٹڈ آتے ہیں۔ تو امپورٹڈ آتے ہیں تو وہ $1 مہنگا ہونے کی وجہ سے وہ مہنگے ہو جاتے ہیں، پھر مطلب اس میں ڈپٹیاں لگتی ہیں، تو پھر ہم ورلڈ لیول پہ ان کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے مطلب پرائس میں۔ باقی کوالٹی الحمدللہ ہمارے پاکستان میں بہت بڑی ورائٹی ہے اور ٹاپ کوالٹی کے ماربل اینڈ گرینائٹ ہیں، لیکن ہمیں جہاں پہ رکاوٹ بن جاتی ہے وہ رکاوٹ یہ یہاں پہ ایک بجلی کے بل بہت زیادہ ہیں، الیکٹرکسٹی کے بل بہت زیادہ ہیں۔ پھر مائننگ ہماری اس لیول کی نہیں ہے، جو میں نے آپ کو پہلے مثال دی کہ ایک ادارہ بنایا اس کے 15-16 سالوں میں اس کا رزلٹ 0 آیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس وجہ سے ہم جو ہے نا ورلڈ میں ان کا پھر جو ہے نا مقابلہ چائنا کا یا انڈیا کا مقابلہ اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ ہمیں یہ مسائل ہیں۔ آخر میں آپ سے 5-10 منٹ کے 2-4 منٹ جتنا بھی آپ بولنا چاہیں، آپ صرف جو نئے لوگ ہیں جو اسمال انڈسٹریز کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، یہاں پہ اپنا پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو، یا جو دوسرے لوگ ہیں جن کا بزنس بہت زیادہ افیکٹ ہو گیا، پاکستان میں بہت سی انڈسٹریز تباہ ہوئی ہیں، ہوٹل انڈسٹری تباہ ہو گئی، اسکول کی انڈسٹری تھی وہ تباہ ہوئی بالکل، تقریباً ساری انڈسٹریز بہت بری طریقے سے ڈیمیج ہوئی ہیں، تو اب لوگ بہت پریشان ہیں، ظاہری بات ہے، کاروبار میں بہت بڑے بڑے نقصانات کا لوگوں نے سامنا کیا۔ تو آپ کوئی انہیں مشورہ دینا چاہیں، کوئی گائیڈ لائن دینا چاہیں کہ وہ کیسے دوبارہ اس بزنس کو اپنے ریزیوم کر سکیں، دوبارہ فیلڈ میں کام کر سکیں، کچھ اگر آپ اپنے مفید مشورے ہمیں دے سکیں؟ میں تو یعنی کہ جو میری فیلڈ ہے میں ظاہر ہے اس پہ ہی آپ کو بریف کر سکتا ہوں۔ ہمارا جو ماربل اور گرینائٹ کا کام ہے اس کا پاکستان میں بھی بہت بڑا سکوپ ہے اور اس کو ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، بلکہ میں آپ کے اس چینل کی توسط سے لوگوں کو جو ہے نا دعوت دوں گا، جو ہمارے لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں، انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو اس کام میں آگے آنا چاہیے۔ اس کام میں ماشاءاللہ کافی سکوپ ہے پاکستان میں، اور پاکستان میں بہت ساری ورائٹی پائی جاتی ہے کہ جو پوری دنیا میں اس کے مقابلے کی ورائٹی نہیں ہے، تو لوگوں کو آ کر انویسٹمنٹ کرنا چاہیے۔ اور گورنمنٹ سے ہم کوئی مطلب امداد یا کوئی ایسی چیز ہم بالکل نہیں مانگتے، پیسہ گورنمنٹ سے ہم نہیں مانگتے، ہم بینکوں سے لون بھی نہیں لینا چاہتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں گورنمنٹ ہمیں فیسلٹیاں دے، قانون کے اندر آسانیاں پیدا کی جائیں ہمارے لیے، جس طرح کہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کے لیے قانون آسان بنایا جائے، اور جس طرح ہم کوئی بندہ انڈسٹری لگاتا ہے تو اس کے لیے قانون آسان بنائے جائیں۔ یہ نہیں کہ جس طرح میں وابٹا کی مثال دوں، اگر وابٹا کے ایک انڈسٹری والا کو کنیکشن لگاتا ہے تو 2-3 لاکھ روپے اس سے رشوت لی جاتی ہے۔ اچھا، ویسے ایک عام بندے کو جس کو انڈسٹریز کے ساتھ جس کا اتنا لنک نہیں ہے، جو یہ سمجھ نہیں سکتا، ان کے لیے ہم سوال کر رہے ہیں کہ بیسک اگر کتنی انویسٹمنٹ ہو منیمم تو وہ اس فیلڈ میں آ سکتا ہے، اگر آپ تھوڑا سا آئیڈیا دے سکیں تاکہ لوگ جو انٹرسٹڈ ہیں وہ تھوڑی گائیڈ لائن دیکھیں۔ یہ سر بہت بڑی وسیع لائن ہے، یہ بہت بڑی وسیع لائن ہے۔ آپ بالکل کاٹیج چھوٹے سے لیول سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور بڑی سے بڑی انویسٹمنٹ بھی اس پہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ چھوٹے لیول سے لے کر مطلب تھوڑی سی لمٹس پتہ ہو چل رہے ہیں نا، مطلب فار ایگزامپل کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جی اگر آپ کے پاس 30 لاکھ روپے ہیں یا 50 لاکھ روپے ہیں یا 1 کروڑ روپے ہے تو آپ بیسکلی بزنس میں انٹر ہو سکتے ہیں۔ منیمم کتنا آپ کے اندر؟ آپ 10-20 لاکھ سے اس کام میں انٹر ہو سکتے ہیں چھوٹے لیول سے، ٹھیک ہے، اور بڑا آگے پھر مطلب جتنا اس کو بڑھاتے جائیں گے، جتنا پیسہ لگاتے جائیں گے، تو اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا عبد المالک صاحب نے ہمیں قیمتی وقت سے نوازا۔ انشاءاللہ آپ کو پھر تکلیف دیں گے اور آپ سے مزید معلومات بھی لیں گے اپنے ناظرین کے لیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ عبد المالک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، یقیناً آپ لوگوں کو اس سے کافی فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
اس پروگرام میں شامل ہوگا ایک تنقیدی جائزہ پاکستان کے روز بروز بدلتے سیاسی، معاشی اور معاشرتی حالات کا۔ ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، تجزیہ پیش کیا جائے گا پس پردہ محرکات کا۔ پاکستان کے بارے میں آپ سب کچھ جان سکیں گے ان سائیڈ پاکستان میں قاضی محمد اسد کے ساتھ، ہر اتوار اور منگل کی شب 8 بجے صرف ہزارہ ایکسپریس نیوز پر۔